الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، قرآن حکیم میں بعض مختصر آیات جو صرف ایک جملے پر مبنی ہو، ایسی جامع اور عظیم حقیقت کی ترجمانی کرتی ہیں کہ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو بڑے علوم و معارف اس پر واضح ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی کیفیت ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت سورہ الذاریات کی آیت نمبر 49 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا، من کل شیء خلقنا، ہر چیز کو ہم نے بنایا ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، جوڑے جوڑے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، تاکہ تم سبق حاصل کرو، تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو کہ کتنی بڑی عظیم حقیقت ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ جوڑے جوڑے ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جاندار اشیاء ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں۔ حیوانات میں سینکڑوں انواع ہیں، سمندر میں تیرنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی، خشکی پر چلنے والی، حشرات الارض، بے شمار انواع ہیں۔ تو ان سب کے اندر تذکیر و تانیث کا اللہ نے اہتمام رکھا ہے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ تو مذکر اور مؤنث، جس کو عام زبان میں ہم نر اور مادہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ چیز نباتات میں بھی پائی جاتی ہے کہ ان میں بھی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ تو جاندار چیزوں میں تو یہ تذکیر و تانیث کا معاملہ ہے، اس کو ہم جوڑے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بے جان اشیاء ہیں، کائنات کی بے شمار چیزیں ہیں، ان کو ہم اس طور پر جوڑا قرار دے سکتے ہیں کہ ان میں متقابل یا متضاد چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا جیسے دن اور رات، زمین اور آسمان، صحت اور مرض، اور اسی طریقے سے اگر آپ چلتے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپس میں متقابل اور متضاد ہیں، اور وہ جو ہیں یہاں پر مراد ہیں زوجین کے حیثیت سے۔ اور سب سے بڑا جو جوڑا ہے وہ تو ہے دنیا اور آخرت کا، کہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سب جوڑے جوڑے ہیں، چاہے وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہوں اور چاہے متضاد اور متقابل اشیاء کی صورت میں ہوں، جیسے سفیدی اور سیاہی، اندھیرا اور اجالا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہم قیاس کر کے بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ جو جوڑے بنائے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے یہ جوڑے بنائے گئے ہیں، کہ ایک مقصد سامنے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تذکیر و تانیث کو جو جوڑے کی شکل میں بنایا گیا ہے، اس کا مقصد ہے افزائش نسل، کہ وہ آگے بڑھے، فروغ پائے۔ اور جو بے جان اشیاء ہیں ان کے اندر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہونے کی وجہ سے، متقابل ہونے کی وجہ سے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو حقیقت ہے وہ آشکارا ہوتی ہے۔ دن نہ ہوتا تو رات کی حقیقت سمجھ میں نہ آتی، سورج نہ ہوتا تو چاند کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، زمین اور آسمان۔ اس طریقے سے وہ اشیاء کہ جو تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تو زوجین نہیں ہیں، لیکن متقابل و متضاد
حیثیت میں ایک دوسرے سے مل کر مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ یہ اس میں حکمت ہے، اور تمام اشیاء اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں کائنات کی تخلیق میں جو رمز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات بینات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، تاکہ تم دھیان دو، تمہیں یاد دہانی حاصل ہو، اور تمہیں سبق حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا زبردست تخلیق کا یہ کارخانہ لگایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔